اس کے بارے میں تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان جانوروں کے ساتھ ایک اور بھی کام تم لیتے ہو، ایک اللہ تعالیٰ کی ایک اور بھی نعمت ہے ان جانوروں کے اندر، وہ یہ کہ یہ جانور تمہارا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں پر تم خود نہیں لے کے جا سکتے۔ اگر لے کے بھی جانا چاہو تو بڑی مشقت کے ساتھ لے کے جاؤ گے، ادروائز تم نہیں لے کے جا سکتے وہاں پر اتنا بھاری سامان۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جانوروں کا ایک مقصد جو ان سے ہے وہ یہ بھی ہے کہ جانور تمہارا سامان لے کے جاتے ہیں، یہ تمہارا بوجھ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، یہ ویٹ گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں، یہ سامان کھینچ بھی سکتے ہیں اور سامان اٹھا بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک خاص قسم کی پاور رکھی ہے۔ آج ہم لاکھ مرتبہ کہہ لیں کہ ہم تو ٹیکنالوجی کے اندر آگے، اللہ تعالیٰ جانوروں کا تذکرہ کر رہے ہیں قرآن میں، تو جانور تو بڑی پرانی چیزیں تھیں، اب تو ہم ٹیکنالوجی کے اندر اتنی بڑی مشینز بنا لی ہم نے، اتنی بڑی گاڑیاں بنا لی، فلاں ٹرالے بنا لیے ہم نے، فلاں لاجسٹک کے لیے ہم نے پورے کنٹینرز بنا لیے۔ اب کہاں پہ وہ دو راہ گھوڑوں کا جانوروں کا، قرآن گھوڑوں جانوروں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی میرے ایک بات یاد رکھیں، یہ بیس ہے۔ گھوڑا جو ان سے ہے وہ سامان کو گھسیٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خچر یا گدھا یا گھوڑا یہ تینوں سامان گھسیٹنے کے لیے، اٹھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج بھی جتنی بھی موٹرز بنتی ہیں، جتنی بھی مشینز بنتی ہیں، ان کی جو پاور ہے وہ ہارس پاور کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہے کہ یہ 20 ہارس پاور کی مشین ہے، یہ 40 ہارس پاور کی ہے، یہ 120 ہارس پاور کی مشین ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ہماری جتنی موٹرز ہوتی ہیں وہ ساری ہارس پاور کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہے۔ آج بھی ہم اس ہارس پاور کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ایک گھوڑا اگر 10 کلو سامان اٹھا رہا ہے یا 50 کلو سامان اٹھا رہا ہے تو یہ مشین 50 گھوڑوں کے برابر سامان کو اٹھا سکتی ہے، یا 50 گھوڑوں کے برابر اس کے اندر پاور ہے کہ وہ سامان کو گھسیٹ سکتی ہے۔ آج بھی ہم جتنی مشینز بناتے ہیں وہ بھی ہارس پاور کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات درست ہے کہ ان گھوڑوں کے ذریعے سے ہم سامان کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ جب ہم ٹیکنالوجی کی طرف آئے تو ہم نے انہی سے ہی کچھ لیسن سیکھ کے ہم نے جو سر مشینز بنائی، اور جب مشینز بنائی تو ان کی پاور کو ہم نے ہارس پاور کے اندر ہی رکھا، اور آج بھی ہم جو ان سے ہے وہ سامان کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرنے کے لیے، اور یہاں سے لے کے جانے کے لیے آج بھی ہم ہارس پاور کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ مشینز اور یہ جتنی چیزیں تم اٹھا کے لے کے جاتے ہو، یہ ساری کے ساری یہ ان جانوروں کے ذریعے سے تم اٹھا کے لے کے جاتے ہو۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ رب کی شفقت اور رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، نہیں تو انسان کو خود صبر کریں، خود ذرا سامان ادھر لاد کے اٹھا کے لے کے جانا پڑتا تو انسان کی کیا حالت ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدے، لترکبوها، تاکہ تم سواری کرو ان پر، وزینتاً، اور زینت بھی ہے، ویخلق، اور وہ پیدا کرے گا، ما جو لا نہیں تعلمون، تم جانتے۔ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے جانوروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، گھوڑے، خچر اور گدے۔ یہ تینوں قسم کے جانور جو ان سے ہیں یہ تمہارے لیے سواری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ تمہاری زینت کا سامان بھی ہے۔ سواری کے لیے کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر بیٹھ کے سواری کی جاتی تھی، اور جب جانوروں کے اوپر سواری کی جاتی تھی اس وقت تو یہ آیت جو ان سے ہے وہ قابل قبول تھی۔ لیکن آج کے دور کے اندر جب ہم نے گاڑیاں بنا لی، ہم نے بڑی جو ان سی ہے وہ بڑی ٹیکنالوجی لے آئے، ہم مشینز لے آئے، ہم جہاز لے آئے، ہم بحری جہاز لے آئے، ٹھیک ہے، ہم اس طرح کی ساری مشینری ہم نے ایجاد کر لی، تو آج کے دور کے اندر بھی آیت قابل عمل بھی ہے، قابل قبول بھی ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے ہی ہم جو ان سے ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جتنی ہم گاڑیاں بناتے ہیں، جتنے جہاز بناتے ہیں، جتنے انجنز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے کس پہ چلتے ہیں؟ وہ ہارس پاور پہ چلتے ہیں۔ یعنی کہ آج بھی ہم ہارس پاور کے اندر چیزیں کاؤنٹ کر کے سامان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ انجن، یہ فلاں گاڑی کا ٹربو انجن ہے تو یہ اتنے ہارس پاور کا انجن ہے، تو یہ ساری چیزیں آج بھی ہم اسی طریقے سے میئر کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری زینت کا سامان ہے کہ بڑی سے بڑی گاڑیاں بھی جو ان سی ہیں وہ ہماری زینت کا سامان ہی ہے، ہم دیکھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں، اتراتے ہیں کہ جناب میرے پاس فلاں گاڑی ہے، میرے پاس ویگو ہے، میرے پاس پراڈو ہے، میرے پاس فارچونر ہے، میرے پاس ٹیسلا ہے، میرے پاس اس طریقے سے اور بھی بہت ساری گاڑیاں ہیں۔ تو یہ ساری گاڑیاں ہمارے لیے زینت کا سامان ہے نا۔ اور آج بھی یہ آیت کے اگر اصل معنی کے اندر دیکھا جائے کہ جانور کا جو تذکرہ آ رہا ہے، یہ جانور آج بھی ہمارے لیے زینت کا سامان ہی ہے، کہ آج کے دور کے اندر بھی لوگ گھوڑوں کو رکھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر خوبصورتی کے لیے، اپنی چودراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ گھوڑے آج کے دور کے اندر بھی اسی طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ زینت کا سامان ہے، خوبصورتی کا سامان ہے، یہ انسان کے جو ان سے ہے وہ
انسان کے پروٹوکول اور انسان کی اپنی جو لائف سٹائل ہے یہ اس کو برقرار رکھتی ہیں چیزیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جانور تو تین ایک سائڈ پہ یہ زینت اور خوب تمہارے سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا جو نہیں تم جانتے. یعنی جس دور کے اندر آیت نازل ہوئی اس دور کے اندر لوگ جانوروں کو جانتے تھے اور بڑی بڑی گاڑیوں کو نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ وہی پیدا کرے گا جو تم لوگ نہیں جانتے. یعنی بعد میں آنے والے دور کے اندر ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہونا شروع ہو جائیں گی، ایسی ایسی چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی جن کو عام لوگ نہیں جانتے تھے اس دور کے. اگر اللہ تعالیٰ اس دور کے اندر تذکرہ کر دیتے کہ تم لیمبرگینی پہ سواری کرتے ہو، لوگوں نے کہا تھا یار یہ کیسی باتیں ہو رہی، کون سی لیمبرگینی، کیا لیمبرگینی، کیا چیز ہوتی ہے وہ، کسی کو بھی نہیں پتا تھا. لیکن آج کے دور کے اندر یہ آیت وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر تمام قسم کی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے جو کہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو کہ سواری کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو کہ ٹریولنگ کے لیے یوز کی جاتی ہے. اب اس کو آگے آپ مزید سوچیں کہ آنے والے دور کے اندر کس کس قسم کی ٹیکنالوجی آئے گی، کس قسم کے ہم جہاز بنا لیں گے، کس قسم کی ہم سواریاں بنا لیں گے، کس قسم کی ہم وہیکلز بنا لیں گے، کس قسم کی گاڑیاں بنا لیں گے. ہر بندے کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ ہوا کرے گا، ہر بندہ جو ان سے ہوا کے اندر وہ اڑ بھی سکے گا. تو یہ ساری ٹیکنالوجیز ہم دیکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو سعودیہ ایک نیون سٹی بنا رہا ہے، وہ نیون سٹی کو دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی یہ ساری ٹیکنالوجی موجود ہوگی انشاءاللہ. تو اس طریقے کی ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ بناتا ہے جو تم نہیں جانتے بھی وہ ان فیوچر آنے والی چیزیں ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی زینت کی سامان ہیں اور انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے.